اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد و محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سید الشہداء والصالحین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہماری گفتگو امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چل رہی ہے، اور یہ ایام جنت البقیع کے ایام ہیں، اور ہمارے سامنے شبی ہے جنت البقیع کی، اور شبی میں ایک خبر ہے اس مظلوم کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی. یہ خبر اس حالت میں، یہ شبی اس حالت میں ہمارے سامنے جو ہے، اور اس کو بنا کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی تھی، مسلمانوں نے اسے کس انداز میں رکھا ہے. جیسے اللہ نے اپنی محبت کے بعد ان کی محبت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کا حکم دیا، اس انداز میں مسلمانوں نے محبت کی ہے کہ بنے روزے توڑ دیے، بنی قبریں توڑ دی، اور آج اس انداز میں یہ قبریں موجود ہیں. یہ ظلم اہل بیت و اطہار پر فقط قبروں کے گرانے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ جب سے آل محمد نے دین محمد کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لوگوں نے اس وجہ سے ان پہ ظلم کرنا شروع کیے کہ ایک تو محمد کی اولاد ہے، دوسرا محافظ دین محمد ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے کردار میں کوئی داغ نہیں لگا سکا، کوئی ان کی زندگی میں ایسا پہلو بیان نہیں کر سکا کہ کہا جائے کہ جن کی وجہ سے ان پہ یہ ستم ہوئے ہیں. کوئی ایسا حصہ نہیں دکھا سکا کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی یہ سوال کر سکے کہ اس چیز میں عاجز سے یہ چیز ان میں کم تھی، لہٰذا ان کے ساتھ یہ ستم کیے گئے. بلکہ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ یہ محمد کی اولاد ہیں، یہ دین محمد کے محافظ ہیں، یہ شریعت محمد کو دنیا کے سامنے حقیقی چہرے کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں. اور جو دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے تھے، جو دین کے محافظ بن بیٹھے تھے، ان میں یہ قابلیت نہیں تھی، ان میں یہ استطاعت نہیں تھی، اور اس لیے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، خائف رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت، ان کا علم اور ان کا تقوی لوگوں کے سامنے اگر آ گیا تو لوگ ہمیں چھوڑ کے انہیں اختیار کر لیں گے، اور اسی وجہ سے ان پہ ظلم و ستم کیے گئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جس وقت بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور جسے بھی منصب امامت اپنے زمانے میں ملا ہے، وہ اس وقت کا سب سے افضل ترین انسان ہوتے تھے. عبادت میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں سب سے بہترین ہوتے تھے. اور یہ چیز دنیا کے ہر مسلک نے پیش کی ہے. وہ کسی بھی مسلک سے انسان تعلق رکھتا ہے، جب ہمارے ان اماموں کی زندگی پڑھے گا تو ان کی زندگی میں اسے یہی کمالات نظر آئیں گے. اگر امام محمد باقر علیہ السلام کی عبادت کی بات کی جائے تو امام جب سر سجدے میں رکھتے تھے، اتنے طولانی سجدے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ جب امام سر اٹھاتے تھے زمین امام کے آنسوں سے تر ہو چکی ہوتی تھی. جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو امام کا بدن کانپ رہا ہوتا تھا اور چہرے پہ زردی چھا جاتی تھی. ایک تاریخ میں واقعہ نقل کیا ہے کہ جب امام حج پہ گئے اور جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ چیخیں مار کے بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے مولا اتنی بلند آواز میں گریہ. مولا لوگ آپ کی جانب متوجہ ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بلند گریہ کرنا آپ کی شایان شان نہیں ہے. تو امام نے فرمایا اس خدا کے سامنے کسی کی کیا شان ہے، اس پروردگار کے آگے باقر کا کیا مقام ہے. باقر کی کوئی حیثیت نہیں، اور میں اپنے خدا سے ملنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے اتنا طولانی سجدہ کیا کہ لوگ آپ کے انتظار میں تھے کب آپ سر اٹھاتے ہیں. اور جب سر اٹھایا دیکھا ساری زمین خانہ کعبہ کے قریب آپ کے آنسوں سے تر ہو چکی ہے. شب و روز آپ کے عبادت میں گزرتے. اور اس کے بعد جو تاریخ نے آپ کی زندگی کو بیان کیا، ایسی تاریخ کسی کے پاس نہیں میسر ہے جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے ملی ہے، جو سیرت ان کی ملی ہے.
امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام کے پاس جتنا بھی مال جمع ہوتا آپ غریب اور فقراء میں تقسیم کر دیتے. خود ایک بوری یا چٹائی کہیں، تاریخ نے اس کا بوری ہی نام دیا، وہ زمین پہ رکھتے اور اس پہ بیٹھا کرتے تھے، اور عام سا لباس زیب تن کیا کرتے تھے. اور غالباً کسی نے امام سے یہ سوال بھی کیا، امام کو طنز بھی کیا کہ آپ اس قدر لباس پہنتے ہیں کہ جو انتہائی کم قیمت ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نعمتیں بہت کم استعمال کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں نعمتیں بہت کم ہیں اور آخرت میں نعمتیں زیادہ ہیں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو آپ اس قید خانے میں رہ رہے ہیں، اس لیے آپ نعمت استعمال نہیں کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا نہیں، اچھا لباس پہنو. اور اپنے غلاموں کو مولا اچھا لباس دیتے تھے، ان کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، اور انہیں خوشبو لگانے کا بھی کہتے تھے. سوال کرنے والے نے بطور طنز آپ کو سوال کیا کہ آپ اس لیے نہیں پہنتے ہیں. اس امام نے فرمایا ان نعمتوں کی کمی کا جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ نعمتیں استعمال ہی نہیں کرنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ اس دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا زیادہ ہے. نہ اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیان تم لوگ بیان کر سکتے ہیں. اسے ہم بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن تم لوگ اسے شمار نہیں کر سکتے. تو اس عدد کے بدلے میں یہاں پہ کم کہا گیا ہے، ورنہ جنت میں تو اتنی نعمات ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تاریخ نے بیان کیا کہ ایک وقت امام دوپہر کے وقت میں آ رہے تھے، کیونکہ امام اپنے کھیتوں میں خود کام کرتے تھے، اور امام اپنے گھر کے لیے جو روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے اس کے لیے امام کھیتوں میں کام کرتے تھے. امام واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ایسی طنز کیا اور کہا کہ آپ کتنے حریص ہیں کہ جو دوپہر کے اس وقت میں بھی دنیا کے مال کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں. اس نے امام کو یہ طنز کیا، تو امام نے بدلے میں جو جواب دیا اور فرماتے ہیں رزق حلال کمانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور میں بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ کوئی مجھے عطا کرے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اسباب فراہم کروں، اسباب اپنے لیے پیدا کروں. تو لہٰذا امام کی زندگی میں آپ کو یہ بھی پہلو نظر آئیں گے، جہاں پہ عبادت ہے وہاں پہ امام نے طریقہ معاش بھی اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنے کا کہا کہ دوسروں کے اوپر انحصار نہ کریں بلکہ خود حرکت کریں. تو امام کی زندگی میں جہاں پہ بھی جائیں گے کمال نظر آئے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام اپنی زندگی میں ہر جگہ کمال پہ نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج لوگوں نے اپنے پیر اور بنا رکھے ہیں اور دوسروں کے مال پہ وہ اپنی زندگی میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ امام وہ ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہو کہ جس سے آپ کو پروردگار کی یاد آئے اور آپ کی عبادت میں اضافہ ہو. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر امام ہو تو ایسا ہو، اور زندگی گزارنی ہے تو ان سے بہتر سیرت کسی کی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد.